کہ خان صاحب نے کہا، جس کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ایک بڑے ڈاکو کے لیے بھی وہی قانون اور چھوٹے چور کے لیے، سائیکل چور کے لیے بھی وہی قانون. ہم گزارش کریں گے آپ کے توسط سے خان صاحب پر کہ یہ جو قانون ہے آپ کا، اس کو کوالہ سے اس طرف بھی لاگو کریں. یہ آزاد کشمیر میں بھی لاگو ہونا چاہیے. وہاں آپ نے ایک اچھی بات کی جس پہ آپ کو مبارک کہ کرپشن کے خلاف ایک جہاد آپ نے شروع کیا، بڑوں سے شروع کر چھوٹے تک کرپشن وہاں پر جو ہو رہی تھی اس کے خلاف آپ نے جہاد کیا، پارٹی کے اندر بھی کیا. اور پارٹی کا سلوگن تھا کہ صاف چلی. یہ ڈاکٹر صاحب نے جب یہ پی ٹی آئی بنائی، ہمارے بانی صدر ہیں، انہوں نے کہا صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی. مگر یہ نعرہ جب ہم مظفر آباد حلقہ نمبر 3 میں دیکھتے ہیں تو صاف چلی اور شفاف چلی کا ہمیں کوئی نظر سلسلہ نہیں آتا. یہاں پر پارٹی آج آپ کے توسط سے یہ میں خان صاحب تک پہنچانا چاہتا ہوں بات کہ یہاں پر جو کرپٹ اور بدیانت آدمی کے سپرد پارٹی کر دی گئی اور اس کو ایک مرکزی عہدہ بھی دے دیا گیا، اس کو پارلیمانی بورڈ کا ممبر بھی بنا دیا گیا. اب کسی آدمی کی ہسٹری دیکھی جائے کہ 1975 سے لے کر جب بھی وہ بنا 75 کا، تو اس میں یعنی آٹا چوری سے لے کر کوئی چوری بھی جو مظفر آباد میں ہوئی تو اس میں، اور اس کے بھائی ہمیشہ اس میں شامل رہے ان چوریوں اور ڈاکوں میں. تو ہم آج اپیل کرتے ہیں ان سے، اور اگر سے اس کو پارلیمانی بورڈ کا ممبر بنایا تو پارلیمانی بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے جو ویڈیو آپ لوگوں نے بھی نظر سے سوشل میڈیا سب دیکھتے ہیں کہ 7 دوسروں کو کھڑے ہو کر کاغذات پارلیمانی بورڈ کا ممبر ڈلوا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جس نے فیصلے کرنے ہیں وہ 7 پہلی سے کھڑا ہے، تو گیو اینڈ ٹیک کرے گا. وہ 10 روپے کی تو رشوت بھی نہیں چھوڑنے والے، وہ ٹکٹ بیچنے کا سلسلہ کریں گے. تو خان صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ خان صاحب درمیان میں آپ کے سارے لوگ آپ کے ویژن پر نہیں چل رہے. جن لوگوں نے اس کو بنایا ان کی بھی انکوائری کی جائے اور اس کو فوری طور پہ اس عہدے سے ہٹایا جائے. اور یہاں پر کوئی دیانتدار ایماندار آدمی، یہ بانی لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، وہاں پر ڈاکٹر صاحب ہیں یہاں پر آج نہیں تشریف لا سکے. اپنا وارث گیلانی صاحب نے بھی آنا تھا، ان کی کوئی زاری میں فوتگی ہوگی، ان کے چھوٹے بھائی آئے. تو ہم سب لوگوں کا یہ ایک مطالبہ ہے. اور یہ ہم آخر میں یہ بات بھی میں کہہ دوں کہ اگر کسی بھی کرپٹ اور بددیانت آدمی کو مظفر آباد میں لانے کی کوشش کی گئی، اس کو آگے کیا گیا، اس کو ٹکٹ دیا گیا، تو ہم دو ٹوک کرتے ہیں. ہم خان صاحب کے ویژن کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم پی ٹی آئی میں اس ویژن کے ساتھ ہیں. ہم کچھ اور لینے دینے کے لیے موجود نہیں ہیں، اس ویژن کے ساتھ ہے کہ یہاں پر ایمانداری ہونی چاہیے، دیانتداری ہونی چاہیے، سب کچھ ہونی چاہیے. تو اگر اس کے برخلاف بات ہوتی ہے، اس کے خلاف بات جاتی ہے تو جناب اس کا پارٹی کو نقصان ہوگا. چونکہ دارالحکومت پورے آزاد کشمیر کا چہرہ ہے. اگر اس چہرے کو داغدار ہمارے مرکز میں بیٹھے کچھ لوگ داغدار کریں گے تو اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ پورے آزاد کشمیر میں جائے گا، پورے مظفر آباد کے حلقوں میں جائے گا، تو نقصان اٹھانا پڑے گا. اس نقصان سے بچنے کے لیے اس جو وہ کہتے ہیں کہ جو برائی کو اس کی جڑ سے نکال دیا جائے. اگر برائی جو راشن سکینڈل کا یہاں پر مشہور کے کیس جس میں بلال حیدر وہ ہمارے سب سے بڑے آدمی کی گاڑی پہ بیٹھا ہو اور ہوٹل پہ اس کا بل دیتا ہو، پی سی ہوٹل پر، اور کمرے کے لوازمات پورے کرتا ہو، تو ہمارے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ بلال ہمارے لیڈروں کو چلائے اور اس کی 4 سرخی خبر آ جائے کہ جناب کہ 9 سیٹیں جو ہیں وہ ہم لے کر دیں گے. تو پھر اس سائشر سے یہ چیزیں آج آپ کو تکلیف اس لیے دی کہ ہم اپنا چاہتے ہیں پارلیمانی بورڈ میں خان صاحب کو یہ بات پہنچانا چاہیں گے کہ سب سے پہلے پھر تو یہ ہوتا جو اپنے لیے دوسرے کے لیے پسند کرو اپنے لیے بھی پسند کرو. میں بھی اپنے آپ کو صاحب میں بھی وزیر بھی رہا، میں ایم ایل اے رہا، میں پیش کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو پیش کرتا ہوں، وارث گیلانی کو پیش کرتا ہوں. اور ہم جو سب سے پہلے خان صاحب کو یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب آج آپ چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں. آپ کے
नीचे इस वक्त सारी एजेंसियाँ भी आती है। सबसे पहले मोहम्मद हनीफ अवान की इंक्वायरी की जाए, क्या उसने किसी स्कैंडल में, मेरे पास भी एक महकमा रहा, उस महकमे के तौर पर भी की जाए, मुझे फंड्स मिलते रहे कौंसिल के, उस पर भी की जाए, जो मुझे यहाँ पर एहतसाब हम बाकी तो करेंगे। मैं जमात के अंदर के एहतसाब की बात, पार्टी के अंदर कि पार्टी के अगर बदयानत लोगों को सामने लाया जाएगा, और ख़ासकर हल्का 3 में जिन बदयानत लोगों के हवाले से सियासत की गई, कुछ बातें हुई हैं जो आप कहते हैं कि एक आदमी को पार्लिमानी बोर्ड का मेंबर बनाया गया, पार्लिमानी बोर्ड का मेंबर बनाया गया, क्या क्वालिफिकेशन कि 4 दफ़ा इलेक्शन हारना क्वालिफिकेशन है, राशन स्कैंडल में शामिल होना क्वालिफिकेशन है, सकेंसा के माल खाने में ये क्वालिफिकेशन है। इन क्वालिफिकेशन की नज़र वहाँ ये खान साहब के पते में नहीं है। खान साहब के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ एक करेक्टर है क्यूम दुरानी, वो भी हमारे टिकट दिलाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो वक्त, ऐसा वक्त आए, हम जो है जो बात आज कहते हैं ये रिकॉर्ड पे रखते हैं, इसीलिए हम अपने चेयरमैन तक ये बात पहुँचाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाते हैं, उसकी एजेंसियाँ आपसे भी खबर हो सकता है, कुछ ज़िम्मेदारान भी ले लें, उन तक भी हम पहुँचाते हैं कि जनाब हम यहाँ पर अपने फ़ैसले कुछ बैठकर करेंगे, हम अपने फ़ैसले करेंगे। क्या फ़ैसले करेंगे? वो मुश्किल फ़ैसले भी हों, हम किसी उस आदमी को यहाँ कबूल नहीं करेंगे जो खान के विजन से हट करो। वो जो क्यूम नियाज़ी साहब हैं, उन पे भी सवालिया निशान है। कोई इलेक्शन नहीं जीते, अभी साल नहीं हुआ उन्हें पार्टी के अंदर, उनकी जगह पे कुछ सीनियर बंदा होना चाहिए। और एक हमारे भाई हैं जिन्होंने कोई बल्दिये का इलेक्शन नहीं लड़ा, उनको भी नहीं होना चाहिए, उनका भी ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। एक्सपीरियंस नहीं है ना। देखें, एक बंदा एक सिस्टम के अंदर है ही नहीं है, एक बंदा पार्लिमानी सिस्टम का हिस्सा ही नहीं रहा, उसने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, वो आपको किस तरह टिकट देगा? सर, मैं पूरे पार्लिमानी बोर्ड को नहीं, उसमें पार्टी प्रेसिडेंट है, उसका राइट है, जब तक वो प्रेसिडेंट है उनको बोर्ड का मेंबर रहना चाहिए। नंबर 1, उस आइन के मुताबिक आपकी उसमें ख्वातीन होनी चाहिए। 50% से ज़्यादा आबादी है, ख्वातीन क्यों नहीं रखी गई? यूथ होनी चाहिए, ये भी आइन के अंदर मौजूद है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आपने बाहर किया हुआ है और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आपने अंदर किया हुआ है, ये किस जगह का कानून है? आप देखें ना, बात करें इंसाफ की और हक की। अब हमें कोई बंदा जो है इस बात पे अच्छा लगे कि मैं चौधरी हूँ, मुझे कोई इस वजह से अच्छा लगे कि मैं मुगल हूँ, मैं सैयद हूँ, ये तो नहीं चलेगा ना। पार्टियों के अंदर मेरिट चलेगा, इंसाफ चलेगा। जब मेरिट नहीं होगा फिर ज्यादती हो जाएगी।